آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النبأ کی آیات ہیں ذکر فرمایا ہے سعداء کا، مومنین کا، متقین کا، مخلصین کا، کہ ان کے لیے آخرت میں کیا مراتب اور کیا انعامات ہوں گے. اور یہ پورا قرآن پاک میں آپ نے الحمدللہ مختلف صورتوں میں پڑھا ہے. جہاں بھی ایک چیز کا ذکر آتا ہے، یعنی اگر ایک طرف اہل جہنم کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کے مقابلے پر اہل جنت کا ذکر بھی کیا گیا ہے. چونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب دو چیزوں کو متقابل میں ذکر کر دیا جائے تو بات بڑی واضح طریقے سے سمجھ آ جاتی. اور اللہ کا قرآن بھی چونکہ تذکرہ ہے، موعظہ ہے، ہدایت ہے، اور بندوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، فلاح کے لیے اتارا گیا ہے، تو اس میں بھی سنت اللہ یہی ہے کہ اگر وعد آیا ہے تو ساتھ وعید بھی آئی ہے. ذکر اشقیاء آیا ہے تو ساتھ ذکر سعداء بھی آیا ہے. تو اب پچھلی آیات مبارکہ میں آپ نے پڑھا تھا ان یوم الفصل کان میقاتا سے اس قیامت کے دن کی کیفیات کے بارے میں ارشاد ہوا تھا کہ یوم الفصل جو وقت جس کا معین ہے اور جس دن لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ کے اندر جماعتیں بن کے آئیں گے، جو گروہ بن کے حاضر ہوں گے. اور یہ ساری کیفیات بیان کرنے کے بعد ذکر آیا تھا کہ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، کہ جہنم جو ہے وہ تعاقب لگائے ہوئے ہے، گھات لگائے ہوئے ہے، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود سے نکلنے والے ہیں ان کا وہ ٹھکانہ ہے جہنم، اور وہ رہیں گے اسی میں احقابا، یعنی ہمیشہ رہیں گے. ایک حقب گزرے گا تو دوسرا، پھر دوسرا گزرے گا تو تیسرا، کیونکہ دوسری آیات مبارک سے. اور اس کے بعد ان کی کیفیت کا ذکر آیا تھا کہ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ ہی تو ان کو وہاں کوئی ٹھنڈک ملے گی اور نہ ہی کوئی اچھا پانی ملے گا. اور ملے گا کیا؟ الا حمیما وغساقا، کہ ٹھنڈے پانی کے بجائے گرم کھولتا ہوا پانی اور پیپ جو نکل رہی ہوگی کفار اور اہل جہنم کے زخموں سے. یہ سارا ذکر آیا اشقیاء. تو اب اس کے بعد چونکہ سنت اللہ اسی طرح ہے قرآن پاک میں کہ جب اشقیاء کا ذکر آ گیا ہے تو مقابلے پر پھر سعداء کا ذکر بھی تو آئے کہ بھئی اگر کافرین کا، اگر طاغین کا، اگر مشرکین کا یہ عالم ہوگا تو بھئی مومنین کا کیا حال ہوگا، متقین کا کیا حال ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں سعداء کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام مبارک پہ چلنے والے ہیں. اس لیے یہ قاعدہ ہے، ساری قرآن پاک کی صورتوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ جہاں جہاں ذکر آیا ہے اشقیاء کا اس کے مقابلے پہ ذکر آیا ہے سعداء. فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا. اللہ نے فرمایا کہ تحقیق متقین کے لیے ہوگی وہ خوشی کی جگہ، سیر کی جگہ. حدائق، ان کے لیے باغ ہوں گے، واعنابا، اور ان کے لیے انگور ہوں گے، وکواعب اترابا، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی عورتیں دیں گے جو ہم سن ہوں گی، ان کی عمر برابر ہوگی،
اور اس کے بعد خداوند قدوس نے فرمایا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور جام ہوں گے بھرے ہوئے چھلکتے ہوئے، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اور نہیں سنیں گے وہ جنت میں کوئی جھوٹ اور نہ کوئی لغو بات۔ جزاء من ربك عطاء حسابا، اور یہ بدلہ ہوگا تیرے رب کی طرف سے، اور عطا ہوگی تیرے رب کی طرف سے بہت بڑی عطا۔ تو اب ان آیات میں سب سے پہلی آیت میں آیا کہ ان للمتقین مفاز۔ تو پہلے بھی الحمدللہ میں نے عرض کیا ہے، اور یہ حکمت خداوندی ہے کہ قرآن پاک میں ایک مضمون بار بار ذکر کیا جاتا ہے لیکن مختلف اسلوب کے ساتھ۔ اس میں کئی فوائد ہیں۔ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا قرآن حفظ ہونے میں، یاد ہونے میں بھی آسان ہو جاتا، اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی کو ایک مضامین کا بار بار اعادہ کیا جائے تو وہ بات دل و دماغ میں مضبوطی سے بیٹھ بھی جاتی۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر آپ نے کئی صورتوں میں الحمدللہ یہ بحث پڑھی ہے کہ لفظ زیادہ تر جب جنت کا ذکر آیا ہے تو آیا ہے متقین کے، کہ اللہ نے جنت جو رکھی ہے وہ متقین کے لیے، جیسے فرمایا اعدت للمتقین، ازلفت الجنت للمتقین، یہاں آیا ان للمتقین، اور بھی قرآن پاک میں کئی مقامات پہ لفظ جو ہے ساتھ متقین متقین متقین، اتقو اتقوا اللہ، تقوی، اس کا ذکر ہے۔ تو اسی لیے بعض فرق معتزلہ جو ہیں، فرق ضالہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اللہ کے قرآن کی بعض آیات کی تعویل کر کے وہ راستے سے بھٹکنے والے ہیں، انہوں نے یہ ایک مسئلہ پیدا کر لیا ایک لفظ مبارک سے کہ جنت میں کوئی گناہ گار داخل ہی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی جنت میں کوئی گناہ گار کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو متقی تو نہیں رہتا، وہ تو فاسق بن جاتا ہے۔ ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے کبیرہ، یعنی اللہ معاف کرے جو کبائر ہیں، قتل ہے، زنا ہے، تہمت لگانا ہے، ڈاکہ ہے، جہاد کے اندر پیٹھ دے کر بھاگنا ہے، یہ سارے بڑے بڑے کبائر گناہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آدمی مرتکب کبیرہ ہو جاتا ہے وہ تو فاسق بن جاتا ہے، وہ تو اس کا شمار ہوتا ہے فاسقین میں، اور جنت ہے جگہ متقین کی، تو لہذا فاسقین جو ہیں وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ اس کے مقابلے پر دوسرے گروہ نے بالکل الٹی بات کر دی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، ایک کافر اگر دنیا میں اعمال اچھے بھی کرے تو قیامت میں فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اس کا قیامت میں کوئی وزن نہیں ہو، یعنی جتنے اس کے اعمال کیوں نہ اچھے ہوں، لیکن اگر وہ مشرک ہے، اگر وہ کافر ہے، فلا نقیم لہم یوم القیامت، اس کا پھر قیامت میں کوئی وزن نہیں ہو۔ اب وزن نہ ہونے کے بارے میں بھی علماء نے فرمایا دو باتیں۔ ایک نے فرمایا کہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہو، جیسے کہتے ہیں نا جی اس آدمی کا بڑا وزن ہے، یعنی بڑی عزت ہے، کہتے ہیں فلاں آدمی چھوڑو جی کیا ہو تو بے وزن آدمی ہے، یعنی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ بعض علماء نے یہ معنی فرما لیا کہ ان کی قیامت میں قدر و قیمت نہیں ہو۔ بعض علماء نے فرمایا کہ وزن کا معنی ہے کہ ان کو کوئی نفع پہنچانے والا وزن ہو، جس سے فائدہ ملے، ان کو کوئی نہیں ہو۔ اور بعض علماء کرام نے بالکل ظاہر آیت کو لے لیا، انہوں نے کہا وزن تو اس کا کیا جائے نا جس کی نیکیاں بھی ہوں برائیاں بھی ہوں، وزن کیا جائے کہ بھئی نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا یا برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ تو جب ہے ہی کافر، ہے ہی مشرک، اس نے جانا ہی جہنم میں ہے، تو لہذا اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ بعض علماء کرام نے یہ بھی فرما دی، لیکن صحیح قول یہ ہے اور راجح قول یہ ہے، یاد رکھو کہ قیامت والے دن وزن ہوگا، اور وزن مومنوں کا بھی ہوگا اور کافروں کا بھی ہوگا، وزن دونوں کے لیے ہوگا قیامت، چاہے مومن ہیں یا چاہے کافر ہیں۔
اب یہ وزن کیوں ہوگا؟ تاکہ کسی بندے کو بھی کسی قسم کی حجت اور اعتراض جو ہے وہ اللہ کی عدالت پہ باقی نہ رہے، کہ چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ یہودی ہے، لیکن اس کو بھی عدل کا تقاضا یہ ہوگا کہ ثابت کر دیا جائے گا کہ دیکھو بھی اب تمہارا بھی وزن ہو گیا اور کوئی وزن۔ اس لیے ایک حدیث مبارک میں صریح آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت میں ایک آدمی کو لایا جائے گا جو بڑا کھانے والا، بڑا پینے والا، بڑا موٹا تازہ کافر ہوگا، لیکن جب وزن کریں گے تو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ قیامت میں وزن مومن کا بھی ہوگا، قیامت میں وزن کافر کا بھی ہوگا۔ اچھا، پھر وزن نامہ اعمال کا بھی ہوگا اور بندوں کا بھی ہوگا، یعنی نامہ اعمال میں حسنات اور سیئات کا بھی وزن ہوگا اور بذات ہی اس بندے کا بھی وزن ہوگا۔ اسی لیے حدیث پاک میں ایک جگہ یوں بھی آتا ہے کہ بعض لوگوں کے اعمال لائے جائیں گے اور وہ ایسے معلوم ہوں گے کہ جبال تہامہ، کہ جیسے سرزمین تہامہ کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، لیکن جب وہ نامہ عمل کے اس وزن والے ترازو میں آئیں گے تو ان کی کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور بعض آدمی بظاہر جو ہے وہ اتنی کمزور ہوں گے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا اتنا بڑا وزن ہوگا، اتنا بڑا وزن اور مرتبہ ہوگا کہ تصور سے بھی بالا اور بلند ہوگا۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی جلیل ہیں، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کی باریک پنڈلیاں نہ دیکھو، اگر اس کی باریک پنڈلی کو اللہ وزن کرے تو ساری دنیا کے عمل سے بڑھ جائے، ساری دنیا کے اعمال حسنہ سے بڑھ جائے، تو اس لیے وہاں وزن ہوگا۔ اور اسی لیے یہ بھی مذمت آئی ہے حدیث پاک میں، جیسے کہ ایک صریح حدیث پاک میں آیا، حضور پاک نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ جو ہے وہ میرا ہے، یعنی جس زمانے میں حضور خود موجود ہیں، خیر القرون قرنی۔ اس کے بعد فرمایا ثم الذین یلونہ، پھر میرے دور کے بعد جو بہتر زمانہ ہے وہ میرے صحابہ کا دور ہے۔ اب آگے راوی کہتا ہے کہ حضور نے 2 دفعہ فرمایا یا 3 دفعہ فرمایا کہ ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، آگے حضور نے 2 دفعہ فرمایا ہے۔ تو ایک دور ہوا سب سے بہتر زمانہ ہے جو جس زمانے میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات ہی موجود ہیں، اور ان کے بعد پھر صحابہ کا زمانہ آیا، صحابہ کے زمانے کے بعد پھر تابعین کا زمانہ آیا، اور اسی طرح پھر بعد آتا گیا، بعد آتا گیا، بعد آتا گیا۔ اور پھر حدیث مبارک میں یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اس کے بعد والا جو زمانہ آئے گا، فرمایا پھر تو ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ گواہی دیں گے، حالانکہ ان سے کوئی گواہی طلب بھی نہیں کی جائے گی، یعنی بغیر کہے ہوئے ویسے فرضی گواہ بنے پھرتے۔ اور فرمایا ایسے لوگ آ جائیں گے کہ وہ امانت اگر رکھی جائے تو اس میں خیانت کریں گے، امانت میں وفا نہیں کریں گے۔ اور فرمایا ایسے لوگ آئیں گے کہ اگر وہ نظر مانیں گے اللہ کی تو نظر کو پورا نہیں کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا پھر ایسے لوگ آ جائیں گے، ایسے بڑے بڑے لوگ آئیں گے کہ ان کے اندر موٹاپا زیادہ ظاہر ہو جائے گا، یعنی بے اعتبار بدن کے موٹے ہوں گے اور عمل کے اعتبار سے کھوٹے ہوں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور میری امت پہ ایسا آئے گا کہ لوگ گواہی مانگ نہیں رہے لیکن وہ گواہی دینے کے لیے تیار کھڑا ہے، اور لوگ امانت رکھتے ہیں وہ خیانت کرتا ہے۔ اگر خود کوئی منت مانتا ہے، کام ہو گیا تو پھر منت کو پورا نہیں کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یظہر فیہم السمن، ان کے اندر موٹاپا بڑا ظاہر ہو۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مولوی پر، اس عالم پر جو موٹا ہوتا ہے اس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں یہ لفظ بھی آئے، یہ لفظ ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ویسے بہت بڑے اللہ کے اولیاء بھی موٹے ہوتے، معنی یہ ہوتا ہے کہ موٹاپا جو ہے اس کے آنے کے اسباب ہیں کہ جو آدمی زیادہ کھانے میں لگا رہے، ہر چیز کھا رہا ہے اور ہر چیز کھا رہا ہے اور آرام ہے اور سو رہا ہے
اور کوئی عبادت نہیں، کوئی جد و جہد نہیں، کوئی اللہ کا خوف نہیں، لازمی بات ہے کہ موٹا ہی ہوگا۔ معنی یہ ہے کہ اس کو نہ آخرت کا کوئی خوف ہے، یعنی وہ موٹاپا لا رہا ہے جو اپنے آپ کو موٹاپا حاصل کرے۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی بیچارہ عام لوگوں کی طرح کھاتا ہے لیکن ویسے موٹا ہو جاتا ہے، ویسے موٹا ہو جاتا ہے، تو وہ مراد نہیں، مراد وہ لوگ ہیں یہ جن نے اپنی زندگی کا مدار جو ہے، جیسے کہ علماء نے فرمایا کہ نہارو حائمن ولیلہ نائما، کہ جن کا دن جو ہے مزیدی ہو اور کھانے میں لگا ہوا ہے اور رات سونے میں لگی ہوئی ہے، اسی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو اب وہ موٹے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وہ تو موٹاپا حاصل کر رہے ہیں کیونکہ ان کے سامنے کوئی جد و جہد والی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے علماء کرام اور بعض علماء نے فرمایا کہ موٹاپے سے ایک مثال دی گئی کہ جیسے کوئی آدمی مثلا کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بڑا لباس پہنے، اس کے اوپر لباس پہنے، اس کے اوپر لباس پہنے، اور بڑے بڑے جبے کلے پہن لے تو بڑی بلا نظر آئے گا، اتار لے تو کچھ بھی نہیں، تو مانا یہ ہے کہ دکھانے کے لیے وہ ایسا کریں گے۔ بعض علماء کرام نے اس کا یہ فرمایا، اور بعض نے فرمایا کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ کافروں کے بارے میں آیا ہے کہ کافر لوگ جو ہیں یاکلون و یتمتعون، ایسے بس کھاتے ہیں کما یاکل الانعام، جیسے جانور کھاتا، کیونکہ ان کی زندگی صرف اسی کھانے کے لیے، ان کے سامنے اور چیز نہیں ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ آدمی قدر زائد جو ہے یعنی بلا وجہ کھانا جو ہے وہ بھی نہ کھائے، اتنا کھائے جتنی اس کو ضرورت ہے، اتنا کھائے جتنی اس کی زندگی کے لیے ضرورت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بدن کے حصے ہوتے ہیں، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، ایک سانس کے آنے جانے کے لیے۔ اب اگر وہ تینوں حصے بند کر دے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ کیا نکلے گا کہ سانس ہی رک جائے گی۔ تو اس لیے حکم ہے کہ کھانے کے اندر بھی آدمی، جیسے قرآن نے حکم دیا ہے کہ کلو وشربوا ولا تسرفوا، کہ کھاؤ پیو لیکن یہ نہیں کہ اس میں اسراف کرو کہ بس بلا وجہ کھا رہا ہے۔ جیسے آج کل اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے، جیسے آج کل ہمارا حال ہو گیا ہے کہ یعنی کسی کھانے کے وقت میں 8 قسم کے کھانے پکے ہوئے، 10 قسم کی ڈشیں پکی ہوئی ہیں، اور آدمی نے تھوڑا سا کھایا ہے اور باقی پھینکا جا رہا ہے یا ضائع کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات۔ آپ اتنی چیز استعمال کریں جتنی آپ کو ضرورت ہے، آپ اتنا کھائیں جتنی آپ کو حاجت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کی قدر کریں، یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کو ضائع کریں۔ اسی لیے قرآن پاک نے کھانے پینے میں بھی فرمایا اسراف نہ کرو، اور مومنوں کی صفت میں الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، فرمایا میرے جو مومن بندے ہیں وہ ایسے نہیں کہ خرچ کریں تو بس اسراف کر دیں اور اس کے بعد بھوکے بیٹھے رہیں، اور نہ ایسا کریں کہ بخل کریں کہ جو خرچ کی جگہ ہے وہاں بھی نہ کریں، نہ، فرمایا بلکہ وہ درمیانی راہ چلتے ہیں، نہ حد سے زیادہ نکل جاتے ہیں اور نہ حد سے زیادہ بخل کرتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ قائم رہتے ہیں۔ تو اس لیے حدیث پاک میں یہ بات بھی آئی ہے کہ یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بڑا مولوی بھی کہلائیں گے، بڑا پیر بھی کہلائیں گے، لیکن ہوں گے صرف کھانے پینے کے لیے، جیسے اللہ نے پیدا کیے ہوں گے، یہ پیدا ہی صرف کھانے کے لیے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ تہجد ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ قیام اللیل ہے، نہ خدا کے قرآن کی تلاوت ہے۔ صبح کی نماز ہوتی ہے تو کھانا ہے، ظہر ہے تو کھانا ہے، عصر ہے تو پھر کھانا ہے، رات ہے تو کھانا ہے اور پینا ہے، مشروبات ہیں، مطعومات ہیں، معقولات ہیں، اور اس کا نتیجہ جو ہے پھر دیکھتے ہیں آپ کے چلنے پھرنے سے بھی بیچارے معذور ہو جاتے ہیں۔ آج کل تو کوئی آدمی یعنی کمزور ہو تو لوگ اس کو مولوی نہیں مانتے۔ آج کل تو مولویوں کی یعنی علامات میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے کہ وہ موٹا تازہ ہونا چاہیے، انہوں کی بھی یہ علامات میں چیز شامل ہو گئی ہے۔ جیسے کوئی ایک آدمی نے مثال لکھی ہے تو لطیفہ خدا جانے سچا ہے یا جھوٹا ہے، کہ ایک مولوی صاحب جو تھے وہ بیچارے کھاتے رہے شہد، اور کھاتے کھاتے بہت کھا گئے ہوں گے تو بیمار ہو گئے، تو ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے کہ جناب آپ بد ہضمی کی شکایت ہے اور نفخ ہو گئی ہے پیٹ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی فلاں دوائی لے آؤ، کوئی گولی شولی منگائی اور کہا کہ مولوی صاحب یہ گولی کھا لیں۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر گولی کی جگہ ہوتی تو میں کھانا نہ کھا لیتا، اس کی تو جگہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی حل کرے نہیں۔ یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ تو جانور ہوتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کو اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ ایسے کھاتے ہیں کما تاکل الانعام،
اللہ نے فرمایا جیسے کافر کھاتا ہے اور جانور کھاتے ہیں والنار مثوی لہم، اسی لوگوں کافروں کے لیے تو پھر ہم نے جہنم کا ٹھکانہ بنا دیا۔ باقی آدمی اگر حلال کا رزق کھاتا ہے، ضرورت کے مطابق کھاتا ہے، اور پھر اپنے بدن کو اللہ کے راستے میں بھی لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بھی خرچ کرتا ہے، کہ کھانے کے وقت میں اگر کھا لیا ہے تو پھر رات جاگتے بھی گزر گئی ہے، رات پڑھتے بھی گزر گئی ہے، رات مطالعے میں بھی گزر گئی ہے، اور مصلے پہ بھی گزر گئی ہے، اور پھر ادھر اشراق بھی نہیں جا رہا، اوابین بھی نہیں جا رہی، ضحیٰ بھی نہیں جا رہی، نوافل بھی نہیں جا رہے، تو اب وہ اللہ کی ان نعمتوں کا حق بھی ادا کر رہا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ ان لوگوں نے چونکہ اللہ کے قرآن میں ایسی تعویلات کی ہیں کہ انہوں نے کہا جب کافر کے عمل جو ہیں جتنے بڑے بھی عمل کیوں نہیں ہوں گے، قیامت میں ان کا وزن نہیں ہو، قیامت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہو، تو انہوں نے کہا اسی لیے جو مومن ہے اس کے مقابلے پہ وہ جتنی بھی گناہ کرتا رہے، ایمان جو ہے، ایمان جو موجود ہے، لہذا وہ گناہگار جو ہے کچھ بھی ہو لیکن اس کو گناہ کوئی نقصان۔ تو یہ دونوں جو ہیں اپنے راستے سے ہٹ گئے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ جس کی موت کفر اور شرک پہ آ گئی، چاہے اس کے لاکھ عمل دنیا میں اچھے ہوں، اس نے دنیا میں مدرسے بنائے، کئی کافروں نے مدرسے بنائے، کئی کافروں نے ہسپتالیں بنائی، آپ کے بعد ابھی تک نہیں ہے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہے، کیا ہے، کس کے نام پر ہے؟ اسی طریقے سے کئی ہاسپٹلز ہیں، کئی مستشفیات ہیں، اور کئی یہ عیسائی لوگ جو ہیں نے بڑے بڑے مشنری سکول بنائے ہیں، اور جہاں کوئی حادثہ ہو سب سے پہلے کمبل تقسیم کرنے کے لیے، پیسہ تقسیم کرنے کے لیے، ادویات تقسیم کرنے کے لیے، بظاہر تو بڑے نیک کام ہیں، لیکن قیامت میں اگر کفر پہ موت آئی ہے تو ان اعمال کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ فرمائیں گے تمہارا آخرت پہ ایمان ہی نہیں تھا، تمہارا ایمان تھا دنیا میں، تم نے دنیا میں بھلائی کی، ہم نے تمہیں دنیا میں بدلہ دے دیا، لہذا اب آخرت پر جب تمہارا ایمان ہی نہیں تو آخرت کے بدلے کا تمہارا تعلق ہی نہیں۔ جیسے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قبیلہ قریش میں فلاں شخص گزرا ہے اور اس نے بڑی اچھے کام کیے ہیں دنیا میں، بڑے غریبوں کی مدد کی ہے، بڑے یتیموں کی مدد کی ہے، بیواؤں کی مدد کی ہے، غلاموں کو خریدا ہے، آزاد کیا ہے، مسافروں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، اس کو آخرت میں بھی کوئی نفع ہوگا؟ حضور نے فرمایا آخرت میں کافر اور مشرک کو کوئی نفع نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا تو آخرت میں ایمان ہی نہیں تھا، اس نے کبھی اللہ سے آخرت مانگی ہی نہیں۔ جب آخرت پہ ایمان ہی نہیں، جب آخرت پہ یقین ہی نہیں، جب آخرت کی جزا اس نے اللہ سے طلب ہی نہیں کی تو اللہ کیوں عطا فرمائے؟ لیکن یاد رکھیں کہ کفر پہ موت آ گئی، شرک پہ موت آ گئی۔ اچھا، اور کفر شرک بھی یاد رکھا کریں، کفر شرک کا لوگوں نے یہ مطلب سمجھا ہے کہ جو بتوں کو پوجتا ہے بس وہی کافر ہے، بتوں کو پوجے تو کافر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو پوجے تب بھی کافر ہے۔ نصرانی کس کی عبادت کرتے ہیں؟ عیسیٰ، کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، تو وہ بھی کافر ہیں کہ نہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بت ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا نبی اور پیغمبر اور رسول ہے۔ اچھا، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، بعض کافر جو ہیں وہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کے ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اب ملائکہ تو بت نہیں ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا غیر اللہ کی جو عبادت کرے، اللہ والی صفتیں غیر اللہ میں جو مان لے وہ کافر اور مشرک ہے، چاہے وہ بتوں میں مانے، چاہے وہ چاند اور تاروں میں مانے، چاہے وہ اللہ کے اولیاء اور قبروں میں مانے، چاہے وہ زندوں میں مانے، چاہے وہ مردوں میں مانے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، نظر نیاز کے قابل اللہ ہے، عبادت کا مستحق اللہ ہے، سور پکار کی جگہ اللہ ہے۔ اب اگر وہ یہ ساری چیزیں غیر سے کرتا ہے، چاہے انبیاء سے کرے، چاہے اولیاء سے کرے، چاہے احیاء سے کرے، چاہے اموات سے کرے، چاہے جس سے کرے، من دون اللہ میں وہ آئے گا۔ تو اگر اس کی موت کفر اور شرک پہ آ گئی ہے اس کے لیے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں بات ختم ہو۔ اچھا، اب دوسری بات ہے کہ ہے مومن اور مرتبہ بھی ہے، عمل بھی ہے، ماشاءاللہ، وہ تو ماشاءاللہ بغیر حساب کے جنت میں چلا گیا۔ اچھا، بعض مومن ہے، حساب تو ہوگا لیکن ایسے ہوگا جیسے پیشی، جیسے بعض ہوتا ہے نا کہ پیشیوں نے کہا اچھا بھی جاؤ فری، وہ ایسے پیش تو ہوں گے ارضن یسیرا، لیکن اللہ فرمائے گا جاؤ جنت، وہ بھی جنت میں چلے جائیں۔ بعض ایسے بھی مومن ہوں گے کہ بڑے بڑے گناہ ہیں لیکن حسنات بھی ہیں،
اللہ فرمائے کہ بھئی تمہارے گناہ بھی ہیں، تمہاری برائیاں بھی ہیں، لیکن تمہاری کچھ اچھائیاں بھی، چلو ہم نے تمہارے گناہ معاف کر دی، وہ بھی جنت میں چلے گئے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض ایسے ہیں کہ گناہ گار ہیں، کبائر کے مرتکب ہیں، لیکن ہیں پکے مومن، تو ان کو حکم ہو گیا ابھی اتنی گناہ ہے، اتنی سزا کے لیے جہنم بھیج دو۔ اتنی سزا گزارنے کے بعد یا اس سزا سے بھی پہلے اللہ ان کو انبیاء علیہم السلام کی شفاعت سے، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کی شفاعت سے ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجیں گے۔ وہ گناہوں کے برابر سزا تو کاٹیں گے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی ٹائم میں ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ ایک دفعہ حضور پاک نے حدیث مبارک بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ یہ ساری مخلوق جو ہے وہ تیری اولاد ہے، اب ان میں سے جنت والوں کو علیحدہ کرو اور جہنم والوں کو علیحدہ کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے اللہ میاں اب میں تو نہیں جانتا کہ ان میں سے کتنے جنتی ہیں اور کتنے جہنمی ہیں، تو اللہ فرمائیں گے کہ 1000 میں سے ایک جو ہے وہ تو جنتی ہے اور 999 جہنمی۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تو گھبرا گئے، ان کے تو رنگ اڑ گئے کہ بھی 1000 میں جب 999 جہنم میں جائے گا تو پتہ نہیں وہ ایک خوش نصیب کون ہو جو جنت میں جائے گا۔ تو بڑے گھبرائے اور صحابہ کے رنگ اڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ تو بہت پریشان ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے، تم پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور جب 1000 میں ایک آدمی تو جائے گا جنت میں اور 999 جائیں گے جہنم میں، تو پھر کتنے خوش نصیب ہوں گے جو جنت میں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا تم نے آگے تفصیل تو پوچھی نہیں، گھبراتے کیوں ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی مخلوق میں صرف تم تو نہیں ہو، آدم کی مخلوق میں تو یاجوج ماجوج ہیں، آدم کی مخلوق میں تو اور اتنی بلائیں ہیں جو تم نے دیکھی نہیں ہیں۔ وہ 999 ان سے ہوگا، تم میں سے تو وہی ہوگا جو جنتی ہوگا، وہ 999 تم میں سے ہوگا ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تم لوگ تو جنت میں جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے کہ جس کا علم سوائے اللہ کی ذات کو کسی کو نہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج قوم ہے، اسی طریقے سے اور ایسی قومیں ہیں جن کا ہمیں وجود کا پتہ نہیں، لیکن اندازہ کریں کہ جہنم کتنی بڑی ہوگی کہ اتنی مخلوق کے ڈالنے کے بعد بھی کہے گی حل من مزید کہ اور کچھ ہے میرا۔ اور پھر باقاعدہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنم اللہ سے درخواست کرے گی کہ اللہ میاں آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرا پیٹ بھر دوں گا، لیکن میرا پیٹ تو ابھی بھرا نہیں ہے، تو اور ڈالیں گے۔ پھر وہ کہے گی میں اللہ میاں ابھی تو میرا پیٹ جو ہے وہ خالی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور مخلوق کو ڈالیں گے۔ پھر اس کے بعد بھی وہ کہے گی کہ ابھی تک تو میں نہیں بھری۔ پھر حدیث میں آتا ہے یضع قدمہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدم مبارک جو ان کی شان کو زیبا ہے وہ رکھیں گے، تو اب کہے گی قطن قطن، بس اب میں برداشت نہیں کر سکتی، اب میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے بھی وعدہ ہے کہ تمہیں بھی میں بھر دوں گا، اور جنت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھریں گے۔ بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرمائیں گے جنت کو بھرنے کے لیے، اور ایک نئی مخلوق پیدا فرمائیں گے جہنم کو بھرنے کے لیے۔ تو وہ فعال لما یرید ہیں، یفعل ما یشاء ہے۔ تو اس لیے یہ فرق ضالہ جو کہتے ہیں کہ گناہ گار جنت میں نہیں جائے گا، یہ غلط بات ہے۔ متقی کا معنی ہوتا ہے ڈرنے والا، بچنے والا۔ اب بچنے والے کے کئی مرتبے ہوتے، اصل بچنا کیا ہے، اصل اتقاء کیا ہے، کفر اور شرک سے بچنا۔ تو جو آدمی بھی کفر اور شرک سے بچ گیا متقین کی لڑی میں شامل ہو گیا، متقین کے اندر وہ شامل ہو گیا کہ وہ کفر سے بھی بچ گیا ہے اور شرک سے بھی بچ گیا۔ اچھا اب پھر درجہ ہے کفر اور شرک سے بھی بچ گیا اور بڑے گناہوں سے بھی بچ گیا، تو تقوی کا درجہ بڑھ گیا۔ اچھا پھر اور بڑا درجہ ہے کہ بڑے گناہوں سے بھی بچ گیا، شرک سے بھی بچ گیا، چھوٹے گناہوں سے بھی بچ گیا۔ پھر اور بڑا درجہ ہے کہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچ گیا اور کبھی اللہ کی رضا کے خلاف فکر ہی نہیں کیا۔ اتنا بڑے مراتب ہیں، تو یہ درجات کے اندر تو فرق ہوگا، لیکن جو مومن ہے جو کفر اور شرک سے بچ گیا ہے الحمدللہ وہ متقین میں داخل ہو گیا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم پر بھی رحمت فرما دے۔ اور تقوی کے معنی کے اندر بڑی پیاری تفسیر ہے حضرت ابن عباس کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا
کہ بھی تقوی کا معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت مجھے آپ یہ بتائیں کہ کبھی ایسے راستے سے بھی آپ گزرے ہیں کہ کیچڑ بھی ہو، کانٹے بھی ہوں، شوکا بھی ہو، اور راستہ بڑا گندا ہو، خراب ہو، گڑے بھی پڑے ہوئے ہوں اور بڑی خطرناک گھاٹی سے گزرنا ہو، آپ ایسے راستے سے کبھی زندگی میں گزرے ہیں؟ فرمایا ہاں، انسان ہے گزرتا ہے۔ تو فرمایا اس وقت کیا کرتے ہو؟ تو سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس وقت میں یہ کرتا ہوں کہ اپنے کپڑوں کو لپیٹ لیتا ہوں اور چادر کو پنڈلی پہ کر لیتا ہوں اور نظر راستے پہ رکھتا ہوں اور قدم بچا بچا کے جما کے رکھتا ہوں کہ ادھر ادھر نہ جائے، کانٹے بھی نہ پڑے اور پڑے آرام سے۔ فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ اسی کا نام ہے کہ جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی دنیا کے اندر اپنا قدم بچا بچا کے رکھتے ہیں کہ نظر اٹھاتے ہیں، فکر کرتے ہیں غیر عورت پہ نہ پڑ جائے، قدم اٹھاتے ہیں، فکر کرتے ہیں حرام میں نہ پڑ جائے، لقمہ اٹھاتے ہیں، فکر کرتے ہیں کوئی حرام کا لقمہ اندر نہ چلا جائے، پانی کا گلاس پکڑتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ بھی کوئی ناجائز پانی اور غلط پانی اندر نہ چلا جائے، تو وہ بھی بچا کے دنیا کی شہوات سے، لذات سے، ان برائیوں سے اپنا دامن بچا کے نکل جاتے ہیں۔ یہی تو تقویٰ ہے۔ فرمایا اسی کا نام جو ہے وہ تقویٰ ہے کہ گناہوں سے بچ جانا، محرمات سے بچ جانا، اللہ تبارک و تعالی نے جو منہیات ہیں ان سے بچ جانا، برائیوں سے بچ جانا، اور خاص طور پر اس دنیا میں اور اس زمانے میں جس میں آپ اور ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس کے اندر تو برائیوں سے بچ جانا اور گزر جانا جو ہے، جیسے کہ بہت بڑے اللہ کے ولی نے، جو بہت بڑے امام گزرے ہیں حدیث کے اندر اور جن کا لقب تھا امیر المؤمنین فی الحدیث کا، رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں، ان نے فرمایا کہ بھائی مجھے ان پر تو کبھی تعجب نہیں ہوا کہ جو جہنم میں چلے گئے یا ہلاک ہو گئے۔ فرمایا ان پر کوئی تعجب نہیں کہ ہلاک تو ہوتا ہے، کہ آج کے دور میں فرمایا کہ تعجب لیس العجب لمن ہلک والعجب لمن نجا کیف نجا، مجھے تعجب تو ان پر ہے کہ جو اس دور میں بھی کامیاب ہو کے گزر گئے، اس دور کے اندر بھی وہ بچ گئے اور جنت میں پہنچ گئے اور کامیابی کی زندگی گزار گئے، ان پہ تعجب کرنے کی بات ہے کہ وہ کیسے گزر گئے، ورنہ برباد ہونا تو بڑا آسان ہے، برباد ہونے کے لیے تو سارے دروازے کھلے ہوئے، ہلاک ہونے کے لیے تو سارے شہوات و لذات کے دروازے کھلے ہوئے، حرام کھانے کے لیے تو ہزاروں راستے، لیکن حرام سے بچ کے حلال کھانے کے لیے بڑا مشکل۔ اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں جی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، برائیوں کے لیے آپ دیکھ لیں سارے ذرائع موجود ہیں، برائیوں کے لیے سارے راستے موجود ہیں، فلمیں بھی موجود ہیں، گندے رسائل بھی موجود ہیں، گندے ساتھی بھی موجود ہیں، اور گندے راستے پہ لے جانے والے بھی موجود ہیں، برباد کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن ان سب کو چھوڑ کر آدمی اللہ کے راستے پہ چل پڑے اور یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تقوی کا معنی یہی ہوتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں مرتبہ جو ہے وہ تقوی سے ہے، یعنی جو جتنا بڑا متقی ہوگا اتنا اللہ کے ہاں مرتبے والا ہو۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا گورا ہے کہ کالا ہے، اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ مکے کا رہنے والا ہے یا مدینے کا رہنے والا ہے، اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ عربی ہے یا عجمی ہے، اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا یہ قریشی ہے اور سید ہے، افغان ہے اور پٹھان ہے۔ فرمایا نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تو عزت والا، اللہ کے ہاں تکریم والا وہ ہے جو زیادہ ڈرنے والا اور پرہیزگار ہے۔ آپ دیکھ لیں اگر خاندانیت کی وجہ سے نجات ملتی تو پھر تو ابھی جہل کو مل جاتی، اگر خاندانیت کی وجہ سے نجات ملتی تو ابھی لہب کو مل جاتی، اگر حسن و جمال کی وجہ سے ملتی تو ابھی لہب کو ملتی، مال کی وجہ سے ملتی تو فرعون کو ملتی، نمرود اور قارون کو ملتی، ولید ابن المغیرہ کو ملتی، لیکن دیکھیں کہ وہ جہنم کے حقدار بن گئے اور حضرت بلال جیسے لوگ جنت کے سردار بن گئے رضی اللہ تعالی عنہ وارضا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہمارے ہاں تو تقوی کا مقام ہے، اللہ تبارک و تو اس لیے ان للمتقین مفازا۔ اچھا مفازا کا کیا معنی ہے؟ بعد میں فرمایا مفازن کا معنی ہے یعنی جس کو عربی میں کہتے ہیں منتزہن، یعنی او سیر اور تفریح کی جگہ۔ آپ نے دیکھا نا جی، ایک تو ہوتے ہیں ہوٹل اور ایک آپ دیکھے ہوں گے عام طور پر کہ کعوے شاوے ہوتے ہیں، کعوے خانے ہوتے ہیں، چار پائیاں بھی پڑی ہیں، میز بھی پڑی ہے، چائے آ گئی پی لیا، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن پر یہاں بھی لکھا ہوتا ہے منتزہ لکھا، کیا مانا کہ وہاں اندر باغ لگا ہوا ہے اور پھلواری لگی ہوئی ہے اور جناب علیحدہ علیحدہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور ٹیبل لگے ہوئے ہیں
اور جدھر آپ کی نظر پڑتی ہے کم کمیں ہیں اور بجلیاں ہیں اور بڑی خوبصورتی ہے، تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جنت متقین کے لیے وہ جنت جو ہے وہ تو بڑی تفریح کی جگہ، بڑے آرام کی جگہ۔ اور آگے اسی کی تفصیل فرمایا حدائق حدیقہ جو کہتے ہیں مقصد ہے کہ جس کی دیوار ہو، یہ قاعدہ ہے علماء نے فرمایا کہ اس کو کہتے ہیں کہ جو چہار دیواری میں بند ہو، یعنی باغ ہوتا ہے نا، ایک تو باغ ایسے ہوتے ہیں جن کی دیوار نہیں ہوتی، یعنی ایسے بس درخت لگا دیے جنگلوں میں ہوتے تو وہ بھی باغ تو کہلا دیتی ہیں، لیکن حدائق ان کو کہا جاتا کہ نہیں، باقاعدہ باغ ہے، ترتیب ہے، دروازہ ہے، دیواریں ہیں، حدائق و اعنابا، اللہ نے فرمایا اور پھر کھجوروں کے انگوروں کے باغ۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے تھے کہ اللہ نے ان نعمتوں کا نام لیا ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے، ہمیں سمجھ آ جائے کہ جب انگور کا نام آیا تو ہم سمجھ گئے انگور کیا ہوتا ہے، جب انار کا نام آیا تو ہم سمجھ گئے کہ انار کیا ہوتا ہے، جب کھجور کا نام آیا تو ذرا ہم سمجھ گئے کہ بھائی کھجور کیا ہوتی ہے۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ جنت کے انگور کا دنیا کے انگور سے کیا مقابلہ، جنت کا انگور اپنا مرتبہ اور مقام رکھتا ہے۔ جنت میں جو کھجور ہوگی یا جنت میں جو رمان ہوں گے، جنت میں جو نعم ہوں گے، جنت میں جو فواکہ ہوں گے، فرمایا وہ تو ایسے ہیں کہ کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے سنا ہی نہیں، اس کے بارے میں تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک ذکر فرما دیا اور اشیاء کا۔ اور علماء رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جن جن چیزوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے ان کے لیے بڑا شرف بھی ہے کہ قرآن پاک نے جن چیزوں کا نام لیا ہے، مثلا قرآن نے عام طور پہ کہہ دیا کہ یؤمن باللہ و ملائکتہ، جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، تو ملائکہ میں سارے فرشتے آ گئے۔ لیکن بعض مقام پہ فرماتے جبرائیل و میکائیل، حضرت جبریل اور میکائیل، تو حالانکہ جبرائیل اور میکائیل بھی تو فرشتے ہیں، لیکن ان کے نام لینے سے ان کا شرف اور ان کا عظمت بڑھ گئی۔ اسی طرح علماء نے فرمایا، اللہ نے فرما دیا فواکہ کہ وہاں پھل ہوں گے، لیکن جن پھلوں کا اللہ نے نام لے لیا ہے تو ان کی بھی عظمت بڑھ گئی، ان کی بھی تکریم بڑھ گئی، ان کی بھی تشریف بڑھ گئی۔ تو فرمایا حدائق و اعنابا وکواعب اترابا۔ کواعب کہتی ہیں کہ ایسی نوجوان لڑکیاں، عورتیں جن کے سینے چڑھے ہوئے، اور ہم عمر، اترابن کا معنی ہوتا ہے ہم عمر، یعنی کوئی بڑی ہو، کوئی بوڑھی ہو، کوئی چھوٹی ہو، نہیں، سب برابر عمر کی عورتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے۔ اور وہ عورتیں جو ہیں وہ حور ہوں گی، حور عین، جن کے بارے میں مختلف صورتوں میں آپ نے الحمدللہ پڑھا ہے۔ سورۃ الرحمن میں بھی تفصیل سے ذکر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اوصاف بیان فرمائی ہیں کہ ایسی پاکیزہ عورتیں ہوں گی لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ جن کو اس مومن سے پہلے کسی بندے جن نے بھی چھوا ہی نہیں ہے، کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ عورت کی عزت تب ہوتی ہے کہ جب اس کو اس کے خامد کے علاوہ کسی نے ہاتھ نہ لگایا۔ جب کسی کو ہاتھ لگائے اور جسے ساری دنیا بازار کا مال سمجھتی ہو تو وہ عورت نہیں ہوتی، وہ عورت کہلانے کی حقدار بھی نہیں ہوتی اسلام میں، نہ اسے عورت کہلانے کا کوئی حق پہنچتا ہے۔ وہ تو عورت کے نام پر کلنک کا ٹیکا ہے، وہ تو چلتی پھرتی ہوئی ایک لاش ہے، وہ تو شرافت کے نام پر ایک بدنما دھبا ہے، اسے آپ عورت نہیں کہہ سکتے۔ عورت کا تو معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر ابتدائے حیات تھی، اس کے چہرے پہ باپ کی نظر پڑی، اس کے چہرے پہ بھائی کی نظر پڑی، اور اس کے بعد جب شادی ہوئی تو خامن کی نظر پڑی، جب اور زندگی گزری تو پھر اس کے اپنے بیٹوں اور اولاد کی نظر پڑی، اور غیر کی نظر بھی نہیں پڑی۔ اللہ تبارک و تعالی، اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلہ دینا ہے نا جی، اب دنیا میں تو لوگ شرابیں پیتے تھے اور حرام کاریاں کرتے تھے، اور دنیا میں جا کے مختلف ملکوں میں جا کے مختلف عورتوں سے لذت اندوز ہوتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرا مومن میرے ڈر کی وجہ سے شراب کے قریب بھی نہیں گیا، میرے ڈر کی وجہ سے غیر عورت کے قریب بھی نہیں گیا، میرے ڈر کی وجہ سے گناہ بھی نہیں کیا، تو آج اس کا بدلہ میں اس کو جنت میں عطا کروں گا، آج اس کا بدلہ میں اس کو جنت میں عطا کروں گا، کہ میں بھی اس کو پھر ایسی عورتیں عطا فرماؤں گا کہ جن کو کبھی کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہے۔ اور روایات مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جنت کی حوریں جو ہیں اللہ نے ان کو اتنی جمال دیا ہوگا اور ایسے کمالات سے نوازا ہوگا کہ انہوں نے 70
پوشاک پہنی ہوگی، یعنی کیا بنے، یعنی کپڑے پہ کپڑے جیسے بنتے ہیں نا، آپ نے یہاں بھی دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے کپڑے لگائے جاتے ہیں، پر میں 70 پوشاک سے اس کا صرف بدن نہیں بلکہ بدن کے اندر ہڈی میں جو گودا ہے وہ بھی خاوند دیکھ رہا ہو، وہ بھی اس کو نظر آ رہا ہوگا، اتنی اللہ نے ان کو شفاف بدن عطا فرمائے ہوں گے۔ باقی دنیا میں اعتراضات ہوتے ہیں، دیکھو جی مسلمان یہاں بھی 4 عورتیں کرتے ہیں اور فلاں کرتا ہے، یہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ نے قرآن سے اور شریعت سے محروم رکھا، یہ ان لوگوں کے اعتراض ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصولی طور پر یہ ہے کہ 4 بیویوں پر اعتراض کی وجہ آخر کیا ہے، ٹھنڈے دل سے سمجھا جائے، یہ مرد کے ساتھ ہمدردی ہے یا عورت کے ساتھ ہمدردی ہے؟ کہ بھی 4 بیویاں نہ ہوں 1 بیوی ہو، تو اس سے مقصد کیا ہے؟ عورت کے ساتھ ہمدردی ہے۔ تو جو لوگ ان باتوں کا کہتے ہیں وہ ویسے تو 100 داشتائیں رکھتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ زنا کے ذریعے وہ ایک سانڈ بنا پھرے اور سینکڑوں گھروں کی لڑکیوں کو برباد کر ڈالے، تو وہ تو عورت کی بے عزتی نہیں ہو رہی، لیکن جب وہ دوسری بیوی بنتی ہے تو بے عزتی ہو جاتی ہے۔ عجیب بات ہے دنیا۔ اور پھر آپ اندازہ فرمائیں، پوری دنیا کے اعداد و شمار اٹھا کر دیکھ لیں کہ ہر ملک میں اکثر جو ہے عورت کا عدد زیادہ ہوتا ہے اور مرد کا عدد قلیل ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر دیکھ لیں کہ جب دنیا میں کوئی جنگیں ہوں گی، جب دنیا میں کوئی لڑائی ہوگی، جب دنیا میں بڑے بڑے معرکے ہوں گے تو اس میں مرد کام آئیں گے اور عورتیں بچ جائیں گی۔ اگر اسلام 4 نکاحوں کی اجازت نہ دیتا، صرف 1 کے پابند کرتا، تو پھر باقی عورتوں کا کیا علاج کریں گے آپ؟ اسی لیے آج آپ یورپ کے معاشرے کو دیکھ لیں کہ کس مقام پہ پہنچ گیا۔ اسی لیے آج آپ ان ملکوں کو دیکھ لیں جہاں یہ پابندیاں نہیں ہیں کہ وہاں کیا حشر ہو گیا، لیکن اسلام نے اجازت بھی دے دی اور پابندی بھی لگا دی، اجازت بھی دے دی اور ساتھ پابندی بھی لگا دی کہ اگر عدل نہ کر سکو تو نہیں، بس 1، اگر عدل کر سکتے ہو، اگر حقوق ادا کر سکتے ہو تو اللہ پاک نے فرمایا پھر تم 2 بیویاں بھی رکھ سکتے ہو، تم 3 بیویاں بھی رکھ سکتے ہو، تم 4 بیویاں بھی رکھ سکتے ہو۔ اچھا، اسی طرح پھر شریعت کی نظر جو ہے اتنی وسیع ہے کہ ایک عورت جو ہے اس کے دن جو ہے مثلا مہینے میں اس کے 6 دن یا 7 دن تو ایام حیض میں گزر گئے۔ اسی طریقے سے اگر وہ حاملہ ہو جائے تو کچھ مدت اس کی حمل میں گزر گئی، کچھ مدت اس کی نفاس میں گزر گئی، کچھ مدت اس کی رضا دودھ پلانے میں گزر گئی۔ تو اس لیے عورت کی زندگی جو ہے، یعنی مرد 50 سال کا بھی بڑا توانا ہوتا ہے، لیکن عورت 50 سال کے بعد تو بیچاری ویسے ختم ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں میں حکمتیں ہیں، اور جنت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے عطا فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ وہاں ان کے لیے ہم نے ایسی عورتیں رکھی ہیں جو ہم عمر ہوں گی تاکہ کوئی کسی پر فضیلت نہ جتلا سکے۔ یہاں ایک نوجوان بیوی ہو، ایک بوڑھی ہو، تو نوجوان لازمی بات ہے کہ اترائے گی نا کہ جی میں جوان ہوں، وہ تو بوڑھی عورت ہے۔ وہاں اللہ نے ایسی عمریں رکھی ہیں کہ کسی کے دل میں نہ غل ہے، نہ حقد ہے، نہ حسد ہے، اور نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اسے فرمایا کواعب اترابا، فرمایا وکأسا دہاقا، دہاقا کہتے ہیں چھلکنے والا، یعنی پانی زیادہ بھرا ہو تو پانی چھلکتا ہے، باہر نکلتا ہے۔ اور قاعدہ بھی یہ ہے کہ کاس کہتے ہی اسی کو ہیں جو بھرا ہوا ہو، عربی میں کاس اسی کو کہتے ہیں جو بھرا ہوا ہو، اگر خالی ہو تو اس کو کاس نہیں کہا جاتا۔ جب دہاقا نہ آ گیا اللہ نے فرمایا پھر ہم ان کو وہاں ایسے جام جنت کے شراب پہ پلائیں گے جو چھلکتے ہوئے، کیونکہ وہ دنیا میں حرام کی شراب سے بچ گیا تھا، وہ دنیا میں منشیات سے بچ گیا تھا، اس نے اپنے آپ کو حرام سے محفوظ رکھا۔ آج اللہ فرمائیں گے شرابن طہورا کے جام پہ جام پیو، اور ایسے جام جو چھلکتے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ وہ شراب نہیں ہوگا۔ فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، دنیا کے شراب میں کیا ہوتا ہے؟ گالیاں۔ دنیا کے شراب میں کیا؟ نشہ آیا اور جناب شروع ہو گیا، وہ اس کو گالی مار رہا ہے، اس کو گالی دے رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کی جو شراب ہے اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے وہ بد ذائقہ، پینے کے بعد جب اندر چلی جائے تو عقل ختم،
اور آخری انجام کیا ہوگا کہ پیشاب کپڑوں میں نکل رہا ہے اور جناب بول و براز کپڑوں میں نکل رہا ہے اور منہ سے گندگی نکل رہی ہے اور لغویات اور فحاشی بک رہا ہے اور جو منہ میں آئے کہہ رہا ہے اور نکال رہا ہے اور کوئی ہوش نہیں ہے. لیکن فرمایا وہ شراب جنت کی ایسے نہیں ہوگی. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نہ تو وہاں کوئی لغو بات ہوگی اور نہ وہاں کوئی جھوٹ ہوگا، کیونکہ وہ تو شراب طہور ہوگی. اور وہ ایسی شراب بھی نہیں ہوگی جو صدع پیدا کر دے. دنیا میں کوئی بھی نشہ ہو پھر دیکھیں سر میں درد ہوگا، اور نشہ نہ ملے تو دیکھو اللہ معاف فرمائے. اس لیے دیکھا نہیں دنیا میں لوگ پہلے منشیات مفت تقسیم کرتے ہیں، جب لوگوں میں یہ زہر پھیل جاتا ہے پھر ان سے پیسے بٹورتے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں جو اس نشے کی لعنت کی وجہ سے اپنی عصمتیں بیچ دیتے ہیں، اپنی عزتیں بیچ دیتے ہیں، اپنے عورتیں بیچ دیتے ہیں. یعنی کتنے نشائی خامد ہیں جو اپنی بیویوں سے پیشے کراتے ہیں، بھائی ہیں جو بہنوں کی عزتیں بیچتے ہیں، بیٹے ہیں جو ماؤں کی عزتوں کا سودا کرتے ہیں. فرمایا نہ وہاں یہ شراب نہیں ہوگی. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. اور آگے اب ایک لفظ مبارک ہے جس کو سمجھیں قرآن نے یہاں دو لفظ فرمایا جزاء من ربك عطاء حسابا. اب جزا یہاں دو لفظ آگے، ایک لفظ ہے جزا اور ایک لفظ ہے عطا. یاد رکھیں دو لفظ ہیں آیت میں، ایک لفظ جزا ہے اور ایک لفظ عطا ہے. تو جزا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے بدلے میں دینا، یہ تو ہے جزا کہ بھئی آپ نے اچھا کام کیا تو میں نے بھی آپ کو کوئی انعام دے دیا، یہ ہے جزا. اور ایک ہوتا ہے عطا. عطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کسی کام کی ضرورت نہیں، وہ تو آپ کو کسی نے عطا کر دیا، عطیہ کر دیا، چاہے آپ نے کوئی بھلا کیا تھا یا بھلا کام نہیں کیا تھا. مثلا آپ جا رہے تھے کسی نے آپ کو ہدیہ پیش کر دی. تو اب ایک دفعہ تو قرآن کہتے ہیں جزاء من ربک، یہ بدلہ ہوگا تیرے رب کی طرف سے. اور آگے فرماتے ہیں عطا ہوگی تیرے رب کی طرف سے. تو اب جزا ہو تو عطا نہیں، عطا ہو تو جزا نہیں، تو لہذا یہ دو چیزیں کیسے جمع ہوں. اس لیے اس بات کو سمجھیں. علماء کرام نے، مفسرین عظام نے، سلف صالحین نے فرمایا کہ یاد رکھو، ایک تو یہ ہے کہ باعتبار ظاہری شکل کے تو جزا ہے کہ اس نے دنیا میں روزہ رکھا، دنیا میں حرام چھوڑا، دنیا میں زنا چھوڑا، چوری چھوڑی، ڈاکے چھوڑے، اللہ کی اتباع کی، تو بظاہر تو جزا ہے. لیکن حقیقت میں عطا ہے، کیونکہ اگر کسی نعمت کا بدلہ ہم شمار کریں تو اللہ نے ہمیں نعمتوں کا بدلہ تو دنیا میں بھی دے دیا. اللہ نے ہمیں، اگر ہم نے اللہ کی فرما برداری کی ہے، اس کی زمین پہ رہتے ہیں، آسمانوں کے نیچے زندگی گزارتے ہیں، اس کے ستاروں سے اور چاند سے اور سورج سے مستفید ہوتے ہیں، اس کے پھولوں اور پھلوں سے اور جانوروں سے مستفید ہوتے ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، آل ہے، اولاد ہے، وہ تو بدلے ہمیں دنیا میں بھی مل چکے تھے. اب اگر اچھا پھر یہ ہے کہ اگر ہم ساری زندگی کی عبادت اکٹھی کریں، اللہ کی ایک نعمت کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کی ایک نعمت کا بدلہ بھی نہیں بن سکتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا الا برحمت اللہ، مگر اللہ کی رحمت سے. ایک صحابی نے پوچھا وانت یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، مجھے بھی اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں گے. کیوں؟ فرمایا اگر ہم ساری زندگی کے عمل جمع کریں، ہم ساری زندگی کے محاسن جمع کریں، اللہ کی ایک نعمت کا بدلہ بھی ہم نہیں دے سکتے. ہمارے بال جتنے سر میں ہیں، اتنی اللہ ہمیں زندگی عطا فرما دے، اتنی اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کر دے اور ہم اللہ کا شکر کریں، ایک سانس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. یہ تو سانس کی قیمت تب ہوتی ہے نا جب سانس رکنے لگتا ہے. آنکھ کی قیمت تب ہوتی ہے جب آنکھ اندھی ہو جائے. ہاتھوں کی قیمت تب ہوتی ہے جب ہاتھ کٹ جائیں. پاؤں کی قیمت تب ہوتی ہے جب پاؤں خراب ہو جائیں. صحت کی قیمت تب ہوتی ہے جب آدمی بیمار پڑا ہوا ہو. جب نعمتیں موجود ہوں تو آدمی کو قدر نہیں ہوتی. اس لیے علماء نے فرمایا کہ ظاہراً تو جزا ہے، لیکن حقیقتاً وہ عطا ہی عطا ہے. جزاء من ربک عطاء حسابا. اب حسابا کے بھی دو قول ہیں مفسرین. ایک حسابا کا معنی ہے کثیرن، کافین، وافین. ایک ہی معنی یہ ہے، کیا معنی کہ جیسے کہتے ہیں عربی میں، محاورات عرب میں کہ آتے تو میں نے اس کو دیا اور دیا، اس نے کہا حسبی حسبی، میں کافی ہو گیا، کافی ہو گیا، کافی، بس کرو بس کرو بس کرو بس کرو.
تو وہاں بھی وہ لفظ کہتے ہیں حسبی. تو بعد نے کہا حسابہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ اتنی عطا دیں گے، اللہ اتنی عطا دیں گے، اللہ اتنی نعمتیں دیں گے، اتنی نعمتیں کثرت سے ہوں گی کہ خود بندہ کہے گا اللہ میاں آپ تو بہت ہو گئے. اب اس کے بعد اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا سے اہل جنت سے پوچھیں گے کہ اور تمہیں کچھ چاہیے؟ تو جنت والے کہیں گے رضینا باللہ ربنا، یا اللہ ہم راضی ہو گئے، کون سی نعمت ہے جو ہمیں نہیں ملی، ہم اور کیا مانگیں؟ تو اللہ فرمائیں گے میرے بندو آج تمہیں میں وہ نعمت دیتا ہوں جو نہ پہلے ملی ہے نہ اس کا کوئی مقابلہ ہے. تو بندے کہیں گے مولا وہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. فرمایا آج میں تمہیں اپنا دیدار نصیب کرتا ہوں. تو اس لیے پھر ایسی نعمتیں بھی ہوں. تو بعد میں فرمایا اس کا مطلب یہ ہے، اور بعد میں فرمایا کہ جیسا تم نے دنیا میں عمل کیا تھا اسی کے برابر برابر حساب ہو گیا. تم نے دنیا میں اطاعت کی اور اللہ نے تمہیں نعمتوں سے قیامت میں نواز دیا. تو بعض علماء کرام نے اس کا یہ ترجمہ بھی فرمایا ہے. تو بہرحال یہ حقیقت ہے کہ جنت ہمیں اپنی محنت یا عمل سے نہیں مل سکتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عمل چھوڑ دو. اگر اس کا مطلب یہ ہوتا پھر انبیاء عمل نہ کرتے، صحابہ عمل نہ کرتے، اولیاء عمل نہ کرتے، اہل اللہ عمل نہ کرتے. نا ہمارا فرض ہے کہ ہم عمل کریں، ہمارا فرض ہے کہ ہم پوری زندگی اطاعت میں گزاریں، لیکن ہماری سارے عمل اکٹھے کرو ایک نعمت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، ایک اللہ کی نعمت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے جب بھی ہمیں جنت دی اللہ پاک نے تو اپنی رحمت سے عطا فرمائے. اور اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جب جنت اللہ کی رحمت سے ملنی ہے تو تم جب جنت مانگا کرو تو اللہ کی بہت جنتیں ہیں. فرمایا فاسألوہ الفردوس الاعلی، اللہ سے فردوس جنت الفردوس مانگا کرو. کیوں؟ فرمایا اعلیٰ و افضلہا و اوسطہا، کہ سب سے اعلیٰ جنت جو ہے، فرمایا جس کی چھت جو ہے پھر اللہ کا عرش ہے، اور جس کی زمین جو ہے وہ 7واں آسمان ہے. اور فرمایا منہا یفجر الانہار، وہ جنت کی چاروں نہریں جو ہیں وہ بھی جنت الفردوس سے نکلیں گی. اس لیے فرمایا کہ جب اللہ سے سوال کیا کرو تو پھر بڑی جنت مانگا کرو، اس کی رحمت جو بڑی ہے. تو جب بڑے سے مانگنا ہے تو کوئی بڑی چیز مانگو، پھر چھوٹی چیزیں کیوں مانگو؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا سوال کرنا چاہیے جو اس کی شان کے مطابق ہو. اسی لیے علماء نے کہا کہ جب بھی کوئی سوال کرو تو کہو اللہ میاں میں تو مانگ بھی نہیں سکتا، تم اپنی شان کا معاملہ فرما دو، اپنی شان کے مطابق عطا کا معاملہ فرما دو، تاکہ آپ کی جو شان ہے وہ تو آپ ہی جانتے ہیں، ہم تو صرف آپ کی مدح و ثنا ہی بیان کر سکتے ہیں، اور وہ بھی پوری کرنے پہ قادر نہیں ہیں، اتنی کرتے ہیں جتنی آپ ہمیں توفیق عطا فرماتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی عطا سے جنت نصیب فرمائے. کہتا ہے جی ہمارے لوگ جو ہیں مرنے والے لوگوں کے نام پر کوئی برسی کرتے ہیں، یعنی جب ان کا سال گزر جاتا ہے کہ بھئی فلاں سال میں مر گیا، اب سال گزر گیا تو برسی مناتے ہیں. بھئی ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ جتنے ہمارے مسلمانوں میں آج کل رواج آ گئے ہیں، جیسے مرنے کے بعد برسی مناتے ہیں، اور جب تک زندہ رہے تو اس کے لیے اس کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، اس کے لیے کہ جی یہ اس کا برتھ ڈے ہے، یہ دراصل ساری یہود و نصارہ کی رسمیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لیں، یہ بعض رسمیں ہمارے ہاں یہودیوں کی طرف سے آئی ہے اور بعض رسمیں ہمارے ہاں نصرانیوں کی طرف سے آئی ہیں کہ جی یہ برتھ ڈے ہے اور یہ اس کا ڈیتھ ڈے ہے اور یہ فلاں ڈے ہے اور یہ فلاں ڈے ہے اور یہ فلاں ڈے ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں نصارہ سے آئی ہیں، اور ساری چیزیں جو ہیں یہ یہود سے آئی ہیں، یا ساری چیزیں جو ہیں یہ ہندوؤں سے آئی ہیں. اصل میں یہ رسمیں تھیں، اور مسلمان بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم پہلے انگریزوں کے غلام رہے اور پھر کافی زندگی ہماری ہندوؤں کے قریب گزری. تو کچھ تو ہم پر اس انگریز کی لعنت نے اثر کیا اور کچھ ہندوؤں کے رسم و رواج نے اثر کیا، کہ لوگوں نے یہ سوچا کہ بھئی اگر ہندو ایک رسم منا رہا ہے تو اس کے مقابلے پہ ہم مسلمان بھی کوئی رسم بنا لیں. تو کسی نے کوئی برسی بنا لی، کسی نے اچھا بزرگ ہو گیا تو اس کا عرس ہو گیا، دولت والا ہو گیا تو اس کی برسی ہو گئی، اور غریب مزدور مر جائے نہ اس کی برسی ہے نہ ترسی ہے. یعنی وہ تو بندہ ہی نہیں نا بیچارہ، وہ تو انسان ہی نہیں ہے. یہ سارے نخرے ان کے ہیں نا جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس سرمایہ ہے، جن کے پاس پیسہ ہے. ورنہ آج تک آپ نے کسی غریب کا کوئی جو مر گیا ہو، ایک مزدور بیوہ
یا ایک غریب آدمی یہاں آتا ہے، کام کرتا ہے، مر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، کمیٹی والے دفن کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں کب مرا تھا کب گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اس کی کسی کو تاریخ ہی نہیں ملتی۔ تو یہ باتیں جو ہیں ان کا تعلق کفر سے ہے، اور یہ بدعات ہیں، محدثات فی الدین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی چیزوں سے مسلمانوں کو بچائے۔ اور ہمیشہ یاد رکھو، اور پھر عجیب بات ہے نا جی، بے عین ہی وہی نصارہ والی، یعنی ایک بچی کی عمر اگر 6 سال ہو جائے گی، باقاعدہ کیک بنائیں گے اور کیک کے ساتھ شمع جلائیں گے، اور پھر بچیاں وہی کفر والا لباس پہنیں گی، اسی طرح وہ تاڑیاں پیٹیں گی، اسی طرح وہ نعرے انگریزی میں لگائیں گی۔ یہ سب نصارہ کی لعنت ہے جو مسلمانوں کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ اتنا آدمی گنہگار ہوتا ہے، بجائے ثواب کے اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی، یہ کوئی ثواب شواب نہیں ہوتا۔ ان چیزوں سے توبہ کریں۔ اگر آپ کو اپنے بچوں کی زندگی عزیز ہے، اتنے پیسے خیرات کر دو، تمہارے بچے کو اجر ملے۔ تمہارے بچے کے لیے کوئی غریب دعا کر دے، تمہارے بچے کے لیے کوئی یتیم، کوئی بیوہ عورت جو ہے وہ دعا کر دے۔ اتنی پیسہ جو آپ صرف کر رہے ہیں پارٹیوں پر، اتنی پیسے جو آپ صرف کر رہے ہیں جناب برسیوں پر، یہ کیا بات ہوئی دنیا میں؟ خدا کا خوف کرو۔ حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا سمجھتے ہیں آپ سیدنا ابی بکر کو؟ یعنی پوری کائنات میں حضور کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ابی بکر ہے۔ اب اسی سے شان کا اندازہ لگا لیں۔ آپ کی جب موت کا وقت آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میری جو پرانی مستعملہ چادریں ہیں وہ دھلی ہوئی ہیں، انہی میں مجھے کفن دے دو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت کوئی ایسی تو اب آج کل تو غربت نہیں ہے، حضرت ابی بکر کے زمانے میں اسلام پھیل گیا تھا، بڑے غنیمت مال آ چکے تھے۔ انہوں نے کہا حضور آپ کے لیے ہم نئی چادریں خرید لیں گے کفن کی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا نئی چادریں جو ہیں حضور کی امت کے کسی مسکین کے کام آ جائیں، میرا کام تو ان پرانی چادروں میں بھی ہو جائے گا، میں نے تو قبر میں جانا ہے نا، اگر اللہ نے قبر کو جنت بنا دیا تو یہ پرانی چادریں مجھے نقصان نہیں دیں گی، اور اگر خدا نہ کرے اللہ پکڑ لے تو تمہاری نئی چادریں مجھے چھڑوا نہیں لیں گی، تو لہذا بلا وجہ پیسہ کیوں ضائع کیا جائے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جس مسلمان کی لڑکی اپنی عزت کو چھپانے کا کپڑا نہ رکھے اور تم قبروں پہ کپڑے چڑھا دو، اور تم جا کے جناب وہاں برتھ مناؤ اور برتھ ڈے مناؤ اور برسیاں مناؤ۔ اس سے بڑی بے حس قوم میں نے آج تک نہیں دیکھی ہے کہ جس ملک میں غریب کی بچی جو ہے وہ ایک گندم کے دانے کے لیے ترستی ہے۔ یعنی آج کے آپ کے ملک میں تو وہ عالم ہو گیا ہے کہ آٹا مہنگا ہو گیا ہے اور عزت سستی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ یہ ساری چیزیں کفر کی نشانیاں ہیں، ان چیزوں سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، اور یہ ذرا غیرت دکھایا کریں۔ کوئی دوست دعوت دے، اسے کہیں ناجائز ہے، بدعت ہے، کھانا حرام ہے، میں نہیں شریک ہوں گا۔ آپ جب تک حق کے لیے ڈٹیں گے نہیں، آپ کہا چلو جی کوئی نہیں جی ان برادری ہے، ناراض نہ ہو جاننا، پھر اس طرح دین نہیں ہوتا۔ دین کے لیے غیرت کرنی پڑتی۔ آپ کو آپ جب ایک دفعہ غیرت کریں گے، 2 دفعہ تو ان کو بھی احساس ہوگا، ان کو بھی اگر آپ کو کوئی بلا لے تعزیے پہ چلے جائیں، برسی پہ بلا لے چلے جائیں، عرس پہ بلا لے چلے جائیں، 11ویں پہ بلا لے چلے، پھر تو وہ دکانداری چلتی رہے۔ یہ ساری چیزیں بدعات ہیں، ان سے بچیں۔ ایک آدمی پر 30,000 ریال قرض ہے، کیا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ بالکل لے سکتا ہے۔ مقروض کے لیے تو زکوٰۃ ہے، تاکہ وہ زکوٰۃ لے، ادا کرے، قرضہ ادا کرے، اس کے سر سے بوجھ اترے۔ ایک آدمی اگر قرض دار ہے وہ زکوٰۃ، یعنی یہ تو اتنا اسلام نے وسعت رکھی ہے۔ مثلا ایک آدمی اپنے ملک میں ذمہ دار ہے، حج کرنے کے لیے آ گیا، پیسہ کٹ گیا، اب پیسہ نہیں ہے تو وہ بھی لے سکتا ہے، چاہے اپنے ملک میں وہ کتنی بڑا ذمہ دار کیوں نہ، اب تو محتاج ہے نا، اب تو اس کے بلے میں، غریب کے بلے میں کچھ نہیں ہے، لہذا جو مقروض ہے اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز۔ بہرحال جی پروگرام کوئی پیش کیا جائے جس میں عورتیں دکھلائی جائیں اور شریعت کے خلاف ہوں، وہ خلاف ہیں، کوئی پیش کرے، اس سے کسی کا غرض نہیں ہوتی کہ پیش کرنے والا مکی ہے یا پیش کرنے والا آپ ہیں یا کون ہے۔ میں نے سنا ہے کہ حضور منگل کے دن حجامت نہیں کرتے تھے، غلط بات ہے، سب دن اللہ کے ہیں۔ سنہری کے رنگ کی بعض گھڑیاں ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں کہ سونے کا پانی لگا ہوا ہے۔ پہلے تو یہ ایک بات یاد رکھیں کہ جھوٹ ہے، سونے کا پانی لگا ہوا ہو تو آپ کو 50 ریال میں گھڑی مل سکتی ہے۔ سونے کا پانی اتنا سستا نہیں ہے جو 50 ریال میں بکتا ہو،
سونے کے پانی کی بھی کچھ قیمت ہوتی ہے۔ اچھا اگر بفرض محال پانی لگا ہو تو کوئی حرج نہیں، خالص سونا پہننا حرام ہے، یہ نہیں کہ سونے کا رنگ بنا لیا جائے یا پانی چڑھا دیا جائے، وہ کوئی بات نہیں۔ کہتا ہے جی بعض لوگ جو ہیں حمام میں پان اور سگریٹ کھاتے رہتے ہیں، شکر ہے روٹی تو نہیں کھاتے، اور دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے، کہیں وہ ایسا نہ کریں کہ پلیٹ بھی وہاں لے کے چلے جایا کریں۔ نہ جس کو کھانے سے شرم نہ آئے، منہ بھی ہلا رہا ہے اور بیٹھا کہاں ہے، اندازہ کرو بھی کیا کرے بھائی، بالکل یہ چیزیں ناجائز ہیں، وہ تو اللہ سے پناہ پکڑنے کی جگہ ہے، شیاطین کی جگہ ہے۔ حضور نے فرمایا حمام میں داخل ہوں تو اللہ منی اعوذ بک من الخبث والخبائث، آپ پڑھیں تاکہ شیطان آپ پر حملہ آور نہ ہو۔ سگریٹ پان ویسے ہی منع ہے تو اندر کھانا تو اور گندا ہو گیا نا۔ نماز کی حالت میں بلا وجہ حرکت کرنا ناجائز ہے، کہ بلا وجہ ٹوپی بناتا رہے اور رومال بناتا رہے اور یہ کرتے ہی ناجائز، بالکل منع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی نے صرف ایسے کہ داڑھی کو یعنی چھیڑا تو نے کہا اگر اس کے دل میں اللہ کا خشوع ہوتا تو اس کے ہاتھ بھی حرکت نہ کرتا۔ ایک ہے کہ کوئی مجبوری تھی، کوئی ضرورت تھی، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن بغیر ضرورت کھیلتا رہے نماز میں۔ نماز تو سکون کا نام ہے، اور نماز تو یہ ہے کہ انک تراہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ مرتبہ نہیں تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو جب یہ یقین ہو تو بندہ ہل سکتا ہے۔ تم اپنی ہائی کورٹ میں نہیں ہلتے ہو، سانس اوپر نیچے نہیں نکلتا، اگر اللہ کی دربار کا یقین ہو تو کوئی آدمی حرکت کر بھی سکتا ہے۔ اگر ایک محرم ہے احرام کی حالت میں، اس نے طواف بھی کر لیا اور صفا مروہ بھی دوڑ لی، تو اس کے بعد اگر اپنا سر خود اس طرح سے مونڈ لے تو جائز ہے۔ میری ایک بانجی نے منت مانی تھی کہ اللہ اس کو جب بچہ دیں گے تو وہ طواف بھی کریں گی، تو بہرحال وہ چلی گئی بیچاری، نہیں کر سکی۔ تو منت ماننے کا یہی تو مسئلہ، اسی لیے تو حکم ہے کہ منت نہ مانا کرو، کیونکہ منت مان کے اب آدمی اپنے ذمے خود ایک چیز لگاتا ہے، اللہ نے تو نہیں کہا کہ مانو۔ جب ہم نے منت مانی تو اپنے ذمے چیز خود لاگو کر لی، تو اب بہرحال ان کے ذمے ہے، جب اللہ ان کو دوبارہ لے آئیں تو پورا کر لیں، اور اگر واپس آنے کا بالکل یقین نہ ہو تو اس کے بدلے میں ان نے لکھا ہے اپنی خالہ کو۔ بہرحال اصول یہ ہے کہ منت ان کو خود پوری کرنی ہوگی، اگر وفا نہ کر سکیں نیت یہی رکھیں، اگر بالکل مجبوری ہو گئی تو پھر اللہ والے۔ ایک آدمی مدینہ منورہ میں رہتا ہے، اس کا مقصد یہاں دوستوں سے ملنا تھا، پھر جدہ چلا گیا، میقات سے احرام نہیں باندھا۔ بہرحال اس مسئلے میں یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس مسئلے میں بھی بڑے سخت ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب میقات سے آئے، چاہے ملنے کے لیے آئے چاہے عبادت کے لیے آئے، احرام ضرور باندھے، اگر نہیں باندھے گا تو عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا اور ایک دم بھی دینی پڑے گی۔ وہ فرماتے ہیں میقات بنائے اسی لیے گئے ہیں کہ کوئی آدمی ان سے بغیر میقات کے نہ گزرے، لیکن باقی ائمہ جو ہیں وہ رعایت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر اس کی عبادت نسک کی تھی، یعنی نیت عبادت کی تھی، پھر احرام نہیں باندھا تو عمرہ بھی کرے گا اور دم بھی دے گا۔ اگر نیت اس کی نہیں تھی، اس نے کہا میں تو ویسے ملنے جا رہا ہوں یا کاروبار کے لیے جا رہا ہوں یا میں دوستوں کی دعوت پہ جا رہا ہوں یا شادی پہ جا رہا ہوں، تو پھر احرام نہیں باندھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی حرج نہیں اور کوئی دم لازم نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر باندھ لے تو سب کے نزدیک بہتر ہے، وہ تو فرق اتنا ہے کہ وہ اس گنجائش پر اس پہ کوئی جرمانہ نہیں ڈال رہے، ورنہ یہ تو سب کہتے ہیں کہ میقات سے احرام باندھے تاکہ سب کو اجر حاصل ہو اور عمرہ کر لے، ایک گھنٹے کے بعد فارغ ہو اور دوستوں کے پاس چلا جائے، تو اللہ کو بھی راضی کر لیا اور اپنا کام بھی اس نے